جی صادق، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور آج ہم فیملی سپریشن پہ اور فیملی میرجز کے اوپر ہم اسپیشلی بات چیت کریں گے۔ اصل میں میرجز ہونے کے بعد جو ہے وہ پہلے 2 سے 3 سال جو ہے انتہائی، پہلا سال، دوسرا سال اور تیسرا سال انتہائی کروشل ہوتے ہیں، اور جو برائڈ اینڈ گروم ہیں وہ پہلا سال تو یہ سمجھنے میں لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور زیادہ تر معاملات جو خراب ہوتے ہیں اس میں یہی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کتنے ہی کیسز جیسے کہ ارائز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں، عموماً یوں سمجھ لیں کہ 50% کیسز ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مختلف طریقوں سے کچھ لیگل نوٹس کچھ اس طریقے سے بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ ادر سائڈ کو یہ احساس ہو کہ یہ نہ صرف جو ہے وہ لیگل سائڈ پہ جا رہے ہیں بلکہ یہ کچھ میٹر کو ریزولو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ کچھ اتنی لیگل نوٹس میں اتنی کسر رکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ کئی جگہوں پہ مینشن ہوتا ہے کہ اس کو ایمیکیبلی ریزولو ہونا چاہیے میٹر کو، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے ساری چیزیں آپ بھی اور ہم بھی آبزرو کرتے ہیں کہ جو شادی کچھ عرصے چل جاتی ہے تو وہ اس میں اتار چڑھاؤ ضرور آتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ پرابلمس بھی آ جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی زیادہ تر شادیاں جو کہ شروع کا ٹائم اگر کسی طریقے سے پاس آن کر لیں اور ایک دوسرے کو ریئلائز کر لیں تو پھر زیادہ تر شادیاں چل جاتی ہیں۔ بہت کم ایسی شادیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو کہ 20، 25، 30 سال بعد بھی جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں جو کہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ لیڈی کی طرف سے کمپرومائز ہوتا ہے کہ وہ شروع میں اس کے پاس ایسے ویز نہیں ہوتے کہ وہ الگ ہو جائیں، یا کوئی ان کے پیرنٹس میں سے اتنا زیادہ کوئی مطلب ہے کہ ان کو رکھنے میں یا کچھ پرابلمس ان کے گھروں میں جیسے ہوتی ہیں تو ان کو شوہر کا گھر چھوڑ کے جانے میں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، اور یقیناً اکثریت ہماری خواتین جو ہیں وہ خواندہ ہوں بھی تو مطلب ہے کہ آن جاب نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ ٹائم جب گزر چکا ہوتا ہے تو ان کا کانفیڈنس بھی شیکی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو ری گین کرنے کے لیے اور اس کو یعنی اپنے آپ کو دوبارہ سے اس جاب کی طرف مائل کرنے میں اور اس کے لیے تیار کرنے میں ان کو کافی پرابلمس آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پاتی کہ شروع میں الگ ہو سکیں، اور ہوتا یہ ہے کہ 15، 20، 25 سال بعد جب وہ اس قابل ان کے بچے ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی سچویشنز ارائز ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اسٹیپ لیتی ہیں کہ وہ الگ ہو جائے۔ تو کہنے کا جو یہ سیشن جو ہے وہ رکھنے کا مقصد مینلی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ شیعہ حضرات میں، جیسے اہل تشیع حضرات میں، ان کے مطلب ہے کہ اس میں ان کے مسلک میں یہ ہے کہ شادی جو ہے اس کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی گواہان رکھے جائیں، لیکن ہاں البتہ طلاق کے دوران میں طلاق کے لیے لازم ہے کہ گواہان کی موجودگی میں طلاق دی جائے۔ تو یہ اتنی کڑی شرط ہے کہ اس میں بعض اوقات جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے
کہ کسی طرح سے چلو کنٹینیو ہو جائے، گواہوں کو نہ ہی مطلب ہے کہ ارینج کیا جائے تو بہتر ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو اہل تشیع مسلک میں کی جاتی ہے، اور یہ ویری مطلب ہے کہ گڈ سائن ہے کہ ان کے مسلک میں طلاق کی شرح کافی حد تک کم ہے. اور یہ سنی مسلک میں یہ ہے کہ شادی کے وقت تو بڑا گواہوں کا سلسلہ ہے، لیکن طلاق کے ٹائم پہ مرد اگر 2-3 دفعہ طلاق بول دے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں گواہوں کی یا کوئی اور کنڈیشن نہیں ہوتی. اسی طرح اور بھی مذاہب ہیں جس کے اندر طلاق کو بہت سخت کر دیا گیا ہے، جس سختی کی وجہ سے ان کے جو طلاق کے کیسز ہیں اس میں شرح بہت ہی کم ہے. تو اسی طرح سے جیسے مسلمانوں میں شرح اس لیے زیادہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایزی ہے. اگر خاتون بھی فرض کریں مرد طلاق دینا چاہے تو وہ تو 1 گو میں طلاق دے دیتا ہے، اور اسی طرح سے اگر خواتین بھی طلاق لینا چاہیں تو ان کو بھی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ سیدھا وکیل کو انگیج کر کے اور کورٹ میں جا کے وہ طلاق کا کیس فائل کرتے ہیں، اور جج نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں دیکھنا کہ وہ لیڈی کو صرف یہ پوچھتی ہیں کہ جی آپ اگر رہ سکتے ہیں تو رہ لیں. وہ اگر ٹوٹلی ریفیوز کر دے تو پھر کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو زبردستی اس کی اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کرے یا ریجیکٹ کرے. تو اس نے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے اور طلاق ہونی ہی ہونی ہے. تو اس کے اندر جو ہماری آبزرویشن ہے کہ طلاقیں کس طرح سے بچ سکتی ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہے. وہ یہ ہے کہ جب طلاق کی سچویشن آ جائے تو دونوں گروہوں کو چاہیے، دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کریں، اور ٹائم گین کرنے سے وہ کسی بھی بہانے سے کریں. یہ تھوڑا سا دماغ سے ماں باپ کو یقیناً اور ریلیٹیوز کو تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جتنا زیادہ ٹائم اگر گین کر سکیں وہ کریں. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر دونوں پارٹیز کے احساس پیدا ہوتا ہے، کچھ آگے پیچھے کچھ سلسلے نکل جاتے ہیں اور پیچ اپ ہو جاتا ہے. تو اصل میں ان کیسز میں پیچ اپ کرنے کی ہی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو کروشل جو شروع کا ٹائم ہے 2 سے 3 سال جو بھی ہے، اس کو کسی طرح سے پیار محبت سے اگر نکال دیا جائے تو موسٹ لائکلی کیسز بچ جاتے ہیں، اور میٹریمونیل جو ویڈ لاک ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک ہماری ایک آبزرویشن تھی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا. تو اس میں جو فائنڈنگ ہم نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو شروع کا کروشل ٹائم ہے اس کو پرولونگ کسی طرح سے کر کے اور رشتوں کو بچایا جائے. تو بہت شکریہ آپ کے یہ ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.